بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حسب معمول صبح دیر سے اٹھا تھا، خرامہ خرامہ ٹہلتی ہوئی کمرے کے پاس سے گزرا تو بھی محبت کو سامان باندھتے دیکھ بڑا حیران ہوا۔ ارے محبت بیبی کہاں کی تیاری ہے؟ سامان کیوں باندھ رہے ہیں؟ بس میاں اب ہمارا تمہارے ہاں گزارا نہیں، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، وہ صاف جواب دیتی ہوئے بولے، انداز میں انتہائی خفگی تھی۔ ارے مگر کچھ تو پتا تو چلے، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ سٹپا کے رہ گیا۔ اس گھر میں ان دو میاں بیوی کے علاوہ اور بھی کئی نفوس رہتے تھے، لیکن ان کی خاصیت یہ تھی کہ انہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ انہیں میں بھی محبت کی اور ان کے شوہر پیار میاں بھی تھے۔ گزشتہ کافی وقت سے وہ لوگ ان کے گھر میں رہ رہے تھے، کبھی کوئی بات نہ ہوئی۔ آج اچانک جانے کے بعد وہ بھی اتنا ناراضگی کے ساتھ، حیرانی تو واجب تھی۔ ارے کچھ تو بتاؤ بیبی، اچانک ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے یہ تم ہم سے پوچھتے ہو میاں؟ ہماری بھی تو کھیری کر کے پوچھتے ہو ہوا کیا ہے؟ تم نے ہمارا نام بدنام کیا، ہماری لاج نہ رکھی۔ ہم تو یہاں اپنا بوریا بستر سمیت لائے تھے کہ عزت سے رہیں گے، لیکن تم نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے میاں۔ وہ پک کر رو پڑے۔ وہ ہنوز حیران ہی رہا۔ پیار میاں بھی سر نوڑے خاموش بیٹھے تھے۔ ارے میری وجہ سے تمہاری شادی ہوئی، اتنی اچھی لڑکی نے تمہیں قبول کیا، تمہارے گھر کو گھر بنایا، ورنہ تمہارے پاس تھا کیا؟ نہ شکل، نہ تعلیم، نہ دولت، نہ شہرت، نہ مقام۔ عام سے آدمی ہو جیسے ہوتے ہیں سب عام سے لوگ۔ میں نے رشتہ کروایا، خود تو ہم آئے تمہارے گھر، ساتھ اپنے میاں کو بھی لائے، اپنے سنگی ساتھی بھائی بہنوں کو بھی لائے، تمہارا گھر جنت بنانے کو آئے ہم سب، لیکن تم نے ہماری قدر نہ کی۔ تم نہ شکر آدمی۔ سب سے پہلے تم نے میرے بھائی خلوص کو دھکے مار کر گھر سے نکالا۔ میرا بھائی کیا نکلا، تم نے بیوی کو کوئی کھلونا ہی سمجھ لیا۔ وہ بیچاری تمہاری خدمت کرتی، تم اس پر اپنا حاکمیت جتاتے۔ میرے بھائی کو نکال کر تم اس کلموئی خود غرضی کو لے آئے، ہر جگہ ساتھ لیے پھرتے ہو۔ جب تمہارا دل کرے تو بیوی سے بات کرو، ورنہ وہ بیچاری تنہائیوں سے دوستی کر لے۔ خود تو تم یاروں کے سنگ موج مستی کرو، وہ معصوم گھر میں قید تمہارا انتظار کرتی رہے۔ خود تو جناب کو لمبی لمبی بیٹھکیں چاہیے، بیوی سے باتیں کرنے، حال چال پوچھتے تمہارا منہ دکھتا ہے۔ انہوں نے سچ کا آئینہ سامنے رکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ بول گئے وہ وقت جب اس سے شادی کرنے کو میرے پیروں میں گرا کرتے تھے، میرے واسطے دیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ارے تم احسان فراموش میری بہن وفا کو بھی چلتا کیا، وہ کمبخت بے وفائی کو گھر لے آئے۔ ہائے میری سہیلیاں مروت دل برداشتہ ہو کر خود ہی چلی گئی۔ ہائے کمبخت آدمی، میری سہیلی سادگی کو تم نے دروازے سے کیا نکالا؟ چلاکی مکاری دونوں ڈائنیں دناتی ہوئی داخل ہو گئی۔ اب تم یہ سارے حربے اس بیچاری اپنی بیوی پر آزماتے ہو؟ نہیں نہیں بیوی، ایسا نہیں ہے، وہ تو خود مجھ سے لڑتی ہے، میری عزت نہیں کرتی، پیار سے بات نہیں کرتی، صبر اور شکر کی بہت کمی ہے اس میں۔ واہ میاں، گھر پڑے آدمی کی کیا عزت، سارا دن تم گھر پڑے رہو، سوچ تمہاری یہ ہو کہ بس کمانا نہ پڑے، ادھر ادھر سے پورا ہوتا رہے، یا سسرال سے مانگ لو یا بیوی کما کر لائے۔ لڑائی کی بھی خوف کہیں شوہر نکما ہو، یا بیوی کو وقت نہ دے، یا اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات خواہشات تک پوری نہ کرے۔
حقوق کا پاس نہ رکھے، گھر والوں کی خدمتیں کروائے، تو بیوی لڑے نہ تو کیا تمہاری ارتی اتارے؟ اور کیا کہا تم نے؟ صبر اور شکر کی کمی ہے؟ صبر ہی تو کر رہی ہے تمہارے ساتھ رہ کر، اور شکر تم یاد تم کرو۔ کچھ نہ ہو کر بھی اتنی اچھی لڑکی مل گئی، گھر بس گیا، گھر بار والے کہلاتے ہو، تمہاری حرکتوں کا پردہ رکھتی ہیں، احسان مانو اس کا، نہیں تو کہیں منہ دکھانے لائق نہ رہتے۔ بس کر دو بھی، محبت اور کتنا شرمندہ کرو گی؟ آئینہ دیکھ کر وہ سچ میں شرمسار ہو گیا۔ ہم تم سے کیا کہیں میاں، جو بھی ہو، لیکن بے وفائی ایسا جرم ہے جو قابل معافی نہیں۔ تم نے حیا کو نکال دیا تو بے حیائی آ کر بیٹھ گئی۔ ہر اچھی چیز عورت کا فرض اور ہر بری چیز مرد کا حق نہیں ہوتی، احکامات دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ اس بدبخت منافقت کو اٹھا کر باہر پھینک دو، ورنہ یہ تمہیں انسانیت کے دائرے سے نکال کر باہر پھینک دی گی۔ اچھا میں سب کچھ ٹھیک کروں گا، اب تو نہ جاؤ۔ دیکھو اگر تم لوگ چلے گئے تو باقی میرے گھر میں کیا رہ جائے گا؟ پھر تو نفرت انگلی مار کر بیٹھ جائے گی۔ آگے کا سوچ کر وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ تم یہاں سب سے پہلے اس خود غرضی، انا، بیکاری، چالاکی، مکر اور منافقت کو باہر نکالو۔ میرے بھائی خلوص کو واپس لاؤ، میری سہیلیوں وفا، سادگی، اپنائیت، محنت، چاہت کو واپس لاؤ، اور جب یہ سب واپس آ جائیں گے تو اطمینان رکھو ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر بھی محبت پوٹلی بغل میں دا پیار میاں کا ہاتھ پکڑ نخود سے باہر چلی گئی۔ ختم شد۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔